السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس سے قبل بھی ہم لوگ اس طرح کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور جو معاملات، جو حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، جس نظریے کے ساتھ اس ملک میں، اس دیش میں مدارس اسلامیہ کو اور وہاں کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے والے طلباء کو دیکھا جاتا ہے، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آیا ہوگی کہ یہ وہی مدارس ہیں اور یہ وہی علماء اور حفاظ ہوتے ہیں یا تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں بڑی تعداد میں قربانی پیش کیا تھا۔ یقیناً مدارس میں دین کی تعلیم ہوتی ہے اور دور جدید میں ورتمان سمے میں مدارس کے اساتذہ، مدارس کے فاؤنڈر لوگ بھی جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ بچوں کو تکنیکی تعلیم سے، جدید تعلیم سے جوڑا جائے۔ کئی ایسے مدارس ہیں جہاں صرف عربی نہیں، صرف قرآنی تعلیم نہیں، صرف حافظ اور عالم دین نہیں، بلکہ دنیا کے کئی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں اس مذہب نے قرآن میں اور خود پریکٹیکل طور سے رسول اکرم نے کوئی بھید بھاؤ، کوئی اونچ نیچ، کوئی ذات پات، کوئی کالا گوڑا، کوئی امیری اور غریبی فرق نہیں کیا۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں قرآن نے لکیر کھینچا اور لکیر کھینچنے کے بعد رب کریم نے اپنے محبوب سے بلوایا کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ تم ہیں جو لوگ علم والے ہیں انہیں لا علموں پر فوقیت حاصل ہے، یعنی تم میں جو لوگ نالجبل ہیں انہیں ان نالجبل سے اعلیٰ کہا گیا ہے۔ جو لوگ جانکار ہیں، جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، صاف ستھرے زبان میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کا مقام مذہب اسلام نے بھی جاہلوں سے اوپر رکھا ہے، جاہلوں سے اوپر رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ حکمرانی چاہتے ہیں، اگر آپ اعلیٰ درجہ چاہتے ہیں، اگر آپ افضلیت چاہتے ہیں، اگر آپ تاریخ میں حصہ داری چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو آپ کا تعلیم یافتہ ہونا، آپ کا پڑھا لکھا ہونا، آپ کا نالجبل ہونا ضروری ہے۔ اور صرف مدرسوں کی تعلیم نہیں، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے وہ خوش نصیب لوگ ہیں ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے حفاظ، جنہیں رب کریم نے اپنے کلام الہی کے لیے، اپنے مقدس کتاب کے تحفظ کے لیے جن کے سینوں کو چن لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے سینے میں قرآن کی 6666 آیتیں محفوظ ہو جائے، اگر وہ چاہے تو دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ لے، رٹ لے اور اس پر عمل کر لے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے یقیناً جس نے انسان کی زندگی کو بدلا ہے، جس نے انسان کو تہذیب دیا ہے، جس نے انسان کو جینے کا سلیقہ دیا ہے، جس نے انسان کو طور طریقہ سکھایا ہے۔ مذہب اسلام واحد مذہب ہے جس کے تعلق سے روز لوگ آج بھی سرچ کرتے ہیں کہ یہ اسلام تیزی سے پھیلتا کیوں ہے، یہ اسلام تیزی سے بڑھتا کیوں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مذہب اسلام کو پھیلانے والوں کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اخلاق کا ہتھیار ہے، وہ بہتر طرز تکلم کا ہتھیار ہے، وہ کردار کا ہتھیار ہے، وہ اچھے معاملات کا ہتھیار ہے۔ تو اسی لیے مدرسے کی تعلیم سے ہمیں جو ملتا ہے یقیناً وہ دنیاوی معاملوں میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن ورتمان سمے میں، دور جدید میں
جس طرح سے ہمارے اسلاف نے ملک کی آزادی میں ہمارے علماء نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، آج بھی مدارس کے فارغین طلبہ ایسے ہیں جو ہزاروں ہزار کی تعداد میں ملک کے ترقی کی راہ میں اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے یعقوب اشرفی صاحب، جنہوں نے مدارس کے طلبہ کو فری آف کاسٹ، فری میں، بلکہ فری، اور جو حفاظ ہیں جو ان کے یہاں زیر تعلیم ہے، جنہیں یہ فری میں کمپیوٹر، انگریزی بولنا سکھاتے ہیں اور دیگر کئی زبان، کئی شعبے کی تعلیم دیتے ہیں، کئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ان میں جو حفاظ ہوتے ہیں انہیں 1000 روپیہ بطور وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے لیے مبارک موقع ہے۔ اگر آپ نے ایسے مواقع گنوا دیے تو پھر آپ بہت افسوس کریں گے۔ جو عالم دین آپ کے ہاں زیر تعلیم ہیں انہیں آپ 2000 روپیہ ہر ماہ بطور وظیفہ دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں۔ ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں، ہمارے معاشرے کی بچیاں، ہمارے سماج کے بچے اور خاص طور سے ہماری برادری کے علماء حفاظ خوش نصیب ہیں جنہیں یہ موقع میسر ہے کہ آپ چاہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ پر مہارت حاصل کر کے تاریخ کے پنوں میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو جو لوگ مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مدرسوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا یہ صرف قرآن کا حافظ نہیں ہے بلکہ یہ سائنسداں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف حدیث کا پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ یہ فراٹے دار انگریزی بھی بول سکتا ہے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا اور یہ آپ کو بالکل مان لینا ہوگا کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر سبجیکٹ میں بھی مہارت حاصل کرنا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ السلام علیکم۔